بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ رحمت کا اشرا ختم ہونے پر ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو وقت گزر گیا اب روتے رہیں، وقت تو واپس آنے سے رہا۔ اس سے اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ عہد کر لیں کہ ابھی جو باقی ماندہ زندگی ابھی سے جو شروع ہو رہی ہے، ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے، با حیا رہیں گے، با وفا رہیں گے، با خدا رہیں گے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، ہے نا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں آ کر ظاہر تک رک جاتا ہوں، بس داڑھی، مونچھیں، بالوں کی سنت پر یاد آیا کہ اس کے بارے میں کتنے فیشن چلے آ رہے ہیں وغیرہ۔ اور شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھ کر بیان کیا تو تیری تباہی ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ داڑھی پر بیان کرنا ہے، اپنی نیت سے کرو۔ تو حضرت کے مسجد اشرف گلشن اقبال میں شیخ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بیان کرو۔ تو میں نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو داڑھی پر بیان کرتا ہوں، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے۔ چاروں ائمہ کے نزدیک چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ تو جب میں باہر نکلا تو سعودی عرب میں حضرت کے ایک اجازت یافتہ ہیں، محبت کرتے ہیں، کیا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ماشاءاللہ تمہاری داڑھی تو ہے نا شرعی، پھر اس پر کیوں بیان کرتے ہو؟ کہ اپنی نیت کیسے کی؟ تو میں نے بتایا اپنی نیت حضرت نے سکھایا اس طرح کی کہ مجھے کیا معلوم کہ میری یہ داڑھی قبول ہے یا نہیں۔ کیسا؟ اس سے بڑھ کر ایک اور بات، مجھے کیا معلوم موت کے وقت یہ داڑھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ داڑھی سے اللہ تعالیٰ کی محبت گاڑھی ہو جاتی ہے۔ بد نظری پر بیان کرنا ہے، اپنی نیت، اللہ تعالیٰ کی توفیق فرض کریں۔ کوئی کہے میری تو نظر کی حفاظت ہے، میں کیوں اپنی نیت کروں؟ اپنی نیت سے اتنا فائدہ ہوگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھلے لوگ سمجھیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے، لیکن میں اپنی نیت کروں گا، اس لیے کہ گناہ ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ آپ کی برکت سے سب گناہ چھوٹ گئے۔ حضرت نے جواب لکھا گناہ چھوٹتے نہیں، دب جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرو دوبارہ ابھر آتے ہیں، اس لیے اپنی نیت کرنی چاہیے۔ تو میں سنت کے مطابق بات کر رہا تھا کہ بالوں کی سنت یہ ہے کہ بال چاروں طرف برابر کر دیے جائیں، ایک، اور دوسری یہ کہ اس طرح پھروا دیا جائے، تیسرا یہ کہ کانوں کے لو تک بال ہوں۔ جیسے ہمارے مدرسے میں، بہت سے مدرسوں میں، اشرف المدارس ہو یا جو بھی مدرسے، وہاں چھوٹے بچوں کا سر منڈوانا لازمی کہتے ہیں۔ ویسے لازمی نہیں سنت کے حساب سے، لیکن وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی اور بربادی نہ ہو جائے، خوبصورت لگتا ہے بچہ، اس لیے سر منڈاتے تھے۔ حضرت والا کے پاس تو یہ معاملہ تھا کہ تیسری دفعہ اگر بال ہاتھ میں آ گئے نا تو اخراج، ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آتا ہے، چاہے وہ احرام ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا۔ تو وہاں ٹخنے کا بھی یہی معاملہ تھا، 2 دفعہ موقع، تیسری دفعہ اخراج کیا۔ اب ظاہر ہی صحیح نہیں ہے، جب سر پر سنت نہیں تو دماغ میں کیسے، جب دماغ میں نہیں تو دل میں کیسے؟ پڑھ رہے ہو اور حرام کام کر رہے ہو اور تعویلات دے رہے ہو کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، پھر سب کے اندر ہی تکبر نہیں ہے، پھر یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کس کے لیے؟ ہم آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات تکبر پر جو کل بیان مختصر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث پاک جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، اور خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی برتر الحق غمت الناس۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث کو مان کہاں رہا ہے؟ یہ تو اپنی رائے چلا رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ دوسری بات یہ کہ یہاں جو سالکین وقت لگاتے ہیں، اگر کوئی وقت لگانے آئے پٹے بال والا اور اس کی عمر کم ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں میرے جیسے مریض ہیں، اس کی ہمارے یہاں اجازت نہیں، بعد میں آپ کرو، کوئی منع نہیں۔ لیکن اور کوئی پٹے بال رکھ کر آئے تو کوئی بات نہیں۔ سنت کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ تباہی تو نہیں کریں گے۔ ہاں جس کے بال تھوڑے آئے ہیں یا 20 سال کا ہے، چہرے پر کشش ہے، اس کو سمجھا کر بتائیں گے، ہماری طرف سے زبردستی نہیں ہے۔ سنت کو کیسے منع کریں گے بھائی؟ اللہ معاف فرمائے۔
باقی جو آج کل نکلا ہے چٹیاں بنانا اور یہاں جو ہے جمعے کے دن کسی کا ایپ دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، جمعے کے دن مرکزی بیان خاص کر نکاح میں ایسے ایسے بال کی کٹنگ آدمی حیران ہو جائے. یہود و نصارہ کی نقل، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے نا. ابھی میں نے ایک سفر میں ایک صاحب کو دیکھا، نماز آگے تھا، پہلے مجھ سے آگے تھا، تو یہاں سے بال سیدھے کیے ہوئے، مانگ نکالی ہوئی چاروں طرف، اور پھر چاروں طرف یہاں سے بال نیچے، یہاں سے نیچے، اور ایسے آگے چٹیاں باندھی ہوئی تھی اوپر، باقاعدہ پونی بولتے ہیں نا وہ چٹیاں باندھتے ہوئے، تو آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ نظر آئیں گے. تو ہمارے حضرت والا یہ تینوں چیزیں جو فرماتے سنت کو چھپائیں گے اور مر جائیں گے. باقی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ روزہ نہ سر مڈاتے تھے، تو کوئی اس کی نقل نہیں کرے تو کوئی، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منع بھی ان کو نہیں فرمایا. تو اس وجہ سے ذہن میں رکھیں. ایک خاتون نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور ناراض ہونا شروع ہو گئی، آپ نے میرے بچے کا سر منڈوا دیا، یہ ہو گیا. فرمایا کسی مرد کو بھیجیں. وہ آئے، حضرت نے فرمایا یہ بال فتنہ ہیں، ابھی آپ کے بچہ امرد ہے، امرد یعنی فتویٰ 8-9 سال سے لے کر 19 سال تک یہ لڑکیوں کے حکم میں. حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامرد الحسن الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. یہ لڑکیوں کے حکم میں، پیر سے لے کر سر تک مانگ کے دیکھنا جائز نہیں اس تک. بعض کہتے ہیں شہوت کے ساتھ ہے، تار بجلی کا گرا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں، ڈاکٹر انجینئر کھڑے ہیں، پاور ہاؤس بند ہے، کرنٹ نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کرنٹ نہیں ہے، آ جائے تو، شہوت نہیں ہے تو آ جائے تو، ابھی وقت نہیں، ورنہ ہر 10-15 دن کے بعد. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے جلد نمبر 1 HM سعید اینڈ کمپنی کی چھپی ہوئی، اور جلد نمبر 6 اس پہ لکھا ہوا ہے شہوت ہو یا نہ ہو دیکھنا حرام ہے، شہوت ہو یا نہ ہو. یہ پھر انشاءاللہ ابھی 5-6 دن تو ہو گئے بیان کیے ہوئے، دوبارہ عرض کر دوں گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوتیلے بیٹے محمد سے کتنی احتیاط کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ سے، سامنے نہیں بٹھا دیتے. فإن أبا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسه خلف ظہرہ مخافت عینہ ما کمال تقوی. پہلے میں سمجھتا تھا کہ 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تابعی ہیں، لیکن ابھی 3 رسالوں میں پتا چلا کہ 12 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے. 12 ایسے متقی شخص. پھر حضرت میرے دادا شیخ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں چلا، دیے کی روشنی میں جب داڑھی ہلی تو فرمایا محمد تیری داڑھی آ گئی، سامنے بیٹھا کر. آج ہم ٹانگیں دبواتے ہیں لڑکوں سے، اللہ معاف فرمائے. کیوں؟ میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد. فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، فرشتہ بھی ہو جائے تو. حضرت جب مدارس میں بیان کرتے تھے تو بچوں سے فرماتے تھے احتیاط کرو لڑکوں سے، پھر سناتے تھے کچھ باتیں، پھر فرماتے تھے کہ مر جانا جب آپ قاری بنو گے، استاذ مر جانا، پانی مت منگوانا ان سے، مر جانا سر کے درد سے ان سے سر نہ دبوانا، مر جانا بدن نہ دبوانا. آخر میں فرماتے تھے اختر اللہ کے نام پہ اپیل کرتا ہے کہ ان سے تنہائی مت اختیار کرو. بہتان سے بچنے کے بارے میں حدیث پاک ہے، ان سے تنہائی مت کرنا، بہتان سے نہیں بچ سکتے. اب یہاں تو الحمدللہ حضرت کی نصیحتیں لکھوایا ہوا ہے کہ امرت کہتے ہیں ایسے لڑکوں کو، اکیلے میں اجازت نہیں، دبانے کی بھی اجازت نہیں. اور حضرت نے مجھے صرف گھٹنے تک دبانے کی اجازت دی. اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے بھی میں نے نہیں پوچھا، موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان سے بھی نہیں پوچھا، شیخ الحدیث ترجمان اکابر بنگلہ دیش، کہ حضرت اب اوپر کا جسم کا مسئلہ ہے اور کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب کو موجود ہے آخر سلانے تک کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام تو فرمائیں، قرآن پاک میں اللہ نے جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. ان کا نفس کہاں ہوتا ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ امارہ بالسوء ہے. 5 نفس اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس میں پہلا یہ ہے ما ڈسٹ، جس کا کام ہے ڈنک مارنا، ڈنک مارنا، ڈنک مارنا. آؤ بیٹا تجھے قرآن پاک پڑھاؤں سکھاؤں، اور سامنے موبائل کھول کر ذلت چل رہی ہے، قرآن پاک سامنے ہے، نہ سنی سنائی بات کرنا ہے. ہمارے حضرت کو پسند نہیں تھی، ثبوت والی بات ہے.
اس گھر کی بات ہے جس نے بتایا. قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے, وہ بچہ ساتھ بیٹھا ہے, فلم دکھا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ بربادی میں پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور کون سی فلم آپ سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک سے ڈر نہیں ہے نا. جب اسی قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا 400 مرتبہ سے زیادہ, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. 400 مرتبہ سے زیادہ فرمایا. ہم بہادر بنتے ہیں, کیچڑ زیادہ ہوتا ہے, ہاتھی بھی سلپ ہو جاتا ہے. مجھے یاد دلا دینا, میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی شامیہ سے پڑھ کر سناؤں گا. فرمایا وہ شہوت کا درجہ اس سے پہلے ہی حرام ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ہی حرام ہو جاتا ہے. اس پر خرچہ کرنا, ساتھ سلانا, چومنا. پھر حضرت والا فرماتے تھے آلو والے سموسے کھلانا, گال پکڑ کر بیٹا بیٹا کہنا, گود میں بٹھانا. فرمایا بے شرم کبھی بیٹا بیٹا ایسی حرکتیں کرے گا؟ کتنے واقعات, میں نہیں اخبار کوئی پڑھتا, اللہ کی رحمت سے, اللہ کا احسان ہے. حضرت فرماتے تھے اس پر عمل کرو. تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے, تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے, الہی بس رہوں ایک خبردار تیرا. اپنی خبر ہے نہیں کہ جنت کا راستہ یا دوزخ کا راستہ. جب اخبار بندوی پہلے پہلے گالی, اخبار بندوی بہتان, اخبار بندوی جناب بدگمانی, جب غیبت پہلے اتنا بڑا گناہ, اس سے بڑا گناہ بہتان, اس سے بڑا گناہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت, حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ بدگمانی. فرمایا کہ اللہ شریعت میں ثبوت پوچھیں گے, شریعت ثبوت لاؤ. بدگمانی کرنے والے, یا اللہ بی بی سی نے کہا تھا, ڈان نے کہا تھا, دی نیوز نے کہا تھا, جنگ نے کہا تھا. نہیں نہیں, ہم تو تم سے شرعی ثبوت مانگ رہے ہیں نا. شرعی ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا ایک حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی, 16 اسباق پڑھاتے تھے بغیر پیسوں کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے. فرماتے تھے میاں اللہ کے پاس اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا کیوں لگواتے ہو؟ اچھا گمان کر کے ثواب کیوں نہیں لے لیتے؟ وہاں پتہ چلے گا. اخبارات پڑھنا, اتنا قرآن پاک پڑھا, اب فوراً میسج, فوراً فوٹو, فوراً میسج, تاکہ میری خبر پہلے پہنچ جائے. کون سا تیر مار دیا بھائی؟ خوش ہو کے فخر سے خط لکھتے ہیں, بعد میں خیر توبہ کہ میں کم از کم 500 لوگوں کو بریکنگ نیوز بیچتا ہوں اور یہ اخبار بیچتا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بڑا پتہ چل رہی ہے کیسے مزہ آتا ہے حرام کے اندر. غیبتیں کیسے پڑھے آدمی, خبریں, تصویریں حرام. سب سے بڑا عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نکلا, خارش کڑک, چاہے جاننے والا ہو یا نہ ہو, اجازت نہیں, تو ساتھیوں نے جا کے ڈیلیٹ کر لیا. اس وقت سختی نہیں تھی تو ہوٹل کے اندر مختصر بیان ہوتا تھا, تو اور مجلس میں بیٹھنے لگے. تیسری مجلس میں مجھے کہا انہوں نے کہ تم اتنا, انہوں نے تو آپ کہا کہ آپ اتنا تصویر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس سے تو دین پھیلتا ہے. میں نے کہا یار آپ ایسا کرو, پورے دنیا سے مجھے ایک خاتون کا پتہ بتاؤ جو ہمارے کسی کے بیانات سن کر رابعہ بصریہ بنی ہو. ایک, زیادہ نہیں, ایک صرف کی بات کر رہا ہوں, زیادہ نہیں. آپ بتا دو مجھے, آپ جو نام محرم کو دیکھ کر, تو میں کیوں اس کی وجہ بنوں بھائی؟ یا میں لکھ کر دوں ہمارے اکابر سلف صالحین غلط تھے, اس سے پہلے والے بھی غلط تھے, ہم بڑے چیمپئن ہیں, گناہ کبیرہ کے ساتھ دین پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کو ضرورت ہے اس میڈیا کی, نعوذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا. کون سا ڈیجیٹل تھا, کون سا ڈرون تھے, کون سے راکٹ تھے, کون سا اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ آج نہیں ہے. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بتاؤں گا انہوں نے صدر کو کیا جواب دیا تھا, ہٹاؤ ٹیلی ویژن پر آؤں. یہ تو ایسا ہی ہے جگہ جیسے کراچی کے اسٹیڈیم میں بدکار عورتوں کو جمع کر کے ناچ گانا دکھاؤں, پھر لوگ جمع ہو, پھر میں بیان کروں. پر میں لعنت بیچتے ہیں ہم, ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں کہ حرام کام کر کے ہم دین پھیلائیں. ہم شریعت سنت کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے, چاہے کوئی عمل نہ کرے, اور ایک بھی عمل کر لے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی رہے گا. اور پھر آخری دن ضد کرنے لگے ایک مووی بنانے دو. میں نے کہا اچھا چلو بھائی, آپ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا 2-3 دن ایک دن دوسرے کو, آپ بتاؤ کہ آپ کیوں مووی بنا رہے ہو, آپ بتاؤ کیوں مووی بنا رہے ہو. خاموش. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میری مووی اپنی ماں, بہن, بہو, بیٹی, بہن کو دکھاؤ گے ان سب کو؟ کہا جبھی تو بنا رہا ہوں. میں نے کہا چلو بھائی اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ آ گیا. ان کا مجھے دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جب سفید داڑھی والے کو دیکھے گی تو کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ ارطغرل کا بے غیرتی کا ڈرامہ کیوں نہیں دیکھے گی؟
پھر دیور بہنوئی نندوئی کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ خالو پھپھا کو، ماموزاد تایازاد خالازاد پھپھیزاد کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر فیس بک یوٹیوب کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ سارا دین کو، احکامات کو تو تباہ کر دیا نا. وہ تو آنکھوں کی زانیاں بن گئی نا. وجہ تو میں بنا، میں تو اپنے شیخ کا غلام ہوں، بندر ہوں. میں ان کی نقل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وجہ تو میں بنا نا. ابھی اس وقت موقع نہیں، روزانہ اس پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نور میں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن